الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. یا اللہ جو کچھ کہا جائے سنا جائے عقل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غلطیاں معاف فرما، کمی کوتاہیاں معاف فرما. اپنی رحمت و کرم سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو محض اپنے فضل سے پورا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما، اور ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی، سب کی مغفرت فرما. اللہ کے فضل و کرم سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے سلسلے میں اس مقام پر پہنچے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے کے احوال، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے بعد کے واقعات یعنی بچپن، لڑکپن، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی میں سفر، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے ابتدائی سال، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی میں تکالیف، سوشل بائیکاٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر سختیاں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی پہلی ہجرت، اور پھر آہستہ آہستہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مدینہ کے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طائف کا سفر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ہجرت کی اجازت مل جانا، اور پھر تفصیلاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کا سفر، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نبوت کے ساتھ ایک مدینہ کو ریاست مدینہ اسٹیبلش کر دینا، اور ابتدائی طور پر مدینہ منورہ میں مشکلات، اور اس کے بعد غزوہ بدر، پھر غزوہ احد، اور اس کے بعد غزوہ خندق، اور بیچ کے مراحل، پھر کچھ سرایہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تفصیلاً مدنی زندگی، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمرے کی روانگی، واپس آنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا، مسلمانوں کا بیعت رضوان کا واقعہ، اور پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ ہو جانا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا غزوہ تبوک کی طرف روانگی. یہ سارے واقعات اور جو کچھ میں نے احوال مجھے ایک دم یاد آیا اس کی وقتاً فوقتاً جو بھی بات تھی وہ ساری کی ساری ذکر کی. اور اس کے بعد آخری میں پچھلے 2 سیشن میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وفود کا ذکر کیا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تھے. اسی درمیان میں اس سے پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا بھی ذکر کیا تھا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مملکت کے بڑوں کو لکھے تھے. اور اسی درمیان میں اسی سیرت کی سیشن میں ہم نے بڑے بڑے صحابہ کے اسلام لانے کی واقعات کو بھی ذکر کیا تھا، اور فتح مکہ کو تفصیلاً ذکر کیا. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج، جس کا تفصیلاً پہلے بھی اگر آپ حضرات جو حج کے سیشن میں ہوں گے ان میں کچھ حضرات نے وہ تفصیلاً سیشن بھی لیا ہوگا، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا حج ہم نے کچھ سمری کچھ ذکر کی تھی، اور کچھ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر میں واقعات پیش آئے تھے اس کو ذکر کیا تھا. کیونکہ یہ سیرت کا کا سیشن ہمارا چل رہا ہے تو یہ بھی ایک حصہ ہی ہے، تو پھر اس کو کوشش یہی ہوئی کہ اس کو ایک دفعہ پھر دہرا لیا جائے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ یہ واقعہ یہ تفصیل جو ہے شاید ایک کی جگہ 2 حصوں میں بڑھ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے حج کے متعلق مختلف روایات ہیں، اور اس میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے حج کیے یا نہیں کیے یا کتنے کیے.
بعض حضرات کہتے ہیں کہ حج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے 3 حج کیے، بعض کہتے ہیں کہ ہر سال ہجرت سے پہلے آپ حج کرتے تھے، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے کتنے حج کیے، لیکن جمہور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد جو حج کیا وہ صرف ایک ہی تھا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور ابن کثیر کے فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج جو ہے وہ ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کیونکہ حیات الصحابہ میں بھی ہمیں روایت ملتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منا کے اندر صحابہ جو قافلے آتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے دین کی۔ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے حج کیے ہیں اس کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے حج جو ہے، سفیان ثوری کہتے ہیں کہ زندگی میں سب سے پہلے، یعنی کسی انسان نے سب سے پہلے جو حج کیا ہے وہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا تھا، اور انہوں نے تقریباً ہندوستان سے 40 حج پیدل کیے تھے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے حج نہ کیا ہو۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جب بھی قومیں نبیوں کو جھٹلا دیتی تھیں اور وہ نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قوموں سے تنگ آ جاتے تھے تو وہ حرم میں ہی آ جاتے تھے۔ تو اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ آنے کے بعد جو حج ہے ہجرت کے بعد وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع کے بارے میں علامہ نووی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حج کے بارے میں تفصیل بتانے میں تمام صحابہ سے سبقت لے لی، اور انہوں نے اپنی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا واقعہ پورا کا پورا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ ہم جس کتاب سے استفادہ اس کے لیے کرتے ہیں، یا عمومی طور پر میں اس کو کرتا ہوں، وہ شیخ زکریا کاندیلوی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب حجۃ الوداع اور عمرات النبی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمرے کیے تھے ان کا ذکر ہے۔ اس کتاب، کیونکہ وہ اصل کتاب تو عربی میں ہے، اس کا کتاب کا ترجمہ شہید اسلام مولانا یوسف الدھیانوی رحمہ اللہ علیہ نے کیا ہے، تو اسی سے استفادہ زیادہ کرتا ہوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے۔ اب پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ حج کب فرض ہوا تھا، تو ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کا حکم جب نازل ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بغیر تاخیر کے تیاری کی، اور حج کا حکم کوئی 9 یا 10 ہجری میں نازل ہوا۔ علامہ عینی رحمہ اللہ علیہ فرضیت حج کے بارے میں کہتے ہیں کہ 5 سے 10 ہجری کے درمیان متفرق قول ہیں، یعنی مختلف قول ہیں جس میں حج کے بارے میں روایات ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اپنے فتوے میں لکھتے ہیں کہ فتاوی میں لکھتے ہیں کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ 6 ہجری سے پہلے حج فرض نہیں ہوا، اور جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ حج جو ہے وہ 6 ہجری میں فرض ہوا، کیونکہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی تھی وَأَتِمُّ الْحَجَّ، وہ 6 ہجری کے اندر نازل ہوئی تھی۔ 9 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، اور اس سال آپ نے حج نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا، اور کہ اعلان کروا دے کہ آئندہ کوئی سال مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی شخص برہنہ طواف کرے گا۔ اور چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں اعلان فرما دیا کہ میرا اس سال حج کا ارادہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے ارد گرد اعلان کروا دیا گیا۔ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ وہ اس سال حج کرنے جائیں گے،
تو صحابہ کے قافلے در قافلے مدینہ منورہ میں جمع ہونے لگے، کیونکہ ہر کسی کی خواہش یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہو جائے اور اس فضیلت کو حاصل کر لے کہ جو کہ شاید ہی کسی کو اس کے بعد نصیب ہوتی، اور ہوئی بھی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ثابت ہوا یہ۔ اور روایات میں آتا ہے کہ دائیں یا بائیں جہاں تک دیکھا جاتا تھا آدمیوں کی تعداد نظر آتی تھی۔ ایک بات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں اعلان کروا دیا تھا تو کچھ لوگ مدینہ منورہ میں رہ گئے اور مدینہ منورہ نہ جا سکے، حج پہ نہ جا سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک بیماری پھیل گئی تھی دانوں کی، جس کو چیچک کی چکن پاکس کہہ لیں یا کچھ اس طرح کی بیماری تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس آئے تو کیونکہ اس زمانے میں گرمی کا زمانہ تھا اور یہ چیچک پھیلی ہوئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس آنے کے بعد ان صحابہ سے عرض کی، دل جوئی کے لیے فرمایا کہ رمضان کا عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دل رکھنے کے لیے ان کو یہ بات دل رکھنے کے لیے اور فضائل کے اندر یہ بات بتائی۔ اور ہم سعودیہ میں رہنے والے جانتے ہیں کہ حج ہم لوگ کس محبت کے ساتھ اور کتنی زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ ہم رمضان کا حج کر لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ تمام جو ہیں وہ کجاووں کے اندر یعنی اپنی سواریوں کے اندر جو ہیں وہ ساتھ تھیں۔ ایک منٹ دیجیے گا، آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ ایک ساتھی کمپلین کر رہے تھے کہ ان کو آواز نہیں آ رہی، تو ذرا پلیز مجھے ایک منٹ دیجیے، میں ان کو ایک وہ میسج بھیج دوں جس میں آڈیو کا جو ہے وہ ایک عمومی طور پر ہم طریقہ کار بتا دیتے ہیں تو تاکہ جس مجھے ایک منٹ دیجیے گا۔ جی جزاک اللہ خیر، جی بہت بہت شکریہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو شخص کے اندر بھی استطاعت تھی اور جو شخص استطاعت رکھ سکتا تھا کسی طرح سے پیدل چلنے کے جانے کی، کسی طرح سے جو ہے وہ سواری کے ساتھ جانے کی، اس نے کوشش یہ کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں شریک ہو۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دائیں یا بائیں تک جتنی نظر جاتی تھی وہ لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے، صحابہ کی جماعتیں نظر آتی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق آپ علیہ صلاۃ والسلام کے سفر میں جو اندازہ محتاط اندازہ صحابہ کے بارے میں ہے کہ کتنے صحابہ اس حج میں شریک تھے، تو ایک روایت میں تو آتا ہے کہ تقریباً 1,14,000 صحابہ شریک تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,24,000 شریک تھے۔ ملا علی قاری نے اس پہ اضافہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق 1,30,000 کے قریب صحابہ تھے۔ اور ان روایت میں کوئی اختلاف ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شروع وقت سفر کے اندر صحابہ جو ہیں وہ کم تعداد میں ہوں مدینہ منورہ سے، اور پھر بعض میں کیونکہ مکہ میں بھی مسلمان موجود تھے، اور پھر یمن سے بھی کچھ قافلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے، اور مسلمان بھی آس پاس سے جمع ہوئے ہوں گے، سارے یمن والے بھی بلکہ آئے تھے۔ تو اس لیے روایت میں کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا ہمارے یہاں، کیونکہ ایک روایت کو ہم پکڑ لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اتنا اسٹک ہو جاتے ہیں کہ یہ میری اپنی نظر میں یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اہل علم جو بڑے علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ روایات کو کس طرح جوڑنا ہوتا ہے، تو وہ روایات کو جوڑتے ہیں، عمومی طور پر اختلاف در اختلاف نہیں پیدا کرتے۔ تو ان تینوں روایات میں ممکنہ طور پر مواصلت ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ شروع میں ہو سکتا ہے 1,14,000 ہوں، بعد میں 1,24,000 ہو گئے، اور ایک روایت میں 1,30,000، تو ایک محتاط تعداد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال ابن ماجہ رضی میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم ذوالحلیفہ میں احرام باندھیں گے۔
اور صحیح بخاری کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم کہاں سے احرام باندھیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عادت مبارکہ ہم نے سیرت کے اندر پڑھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جب بھی سفر پہ جاتے تھے تو اپنا قائم مقام جو ہے وہ صحاب بنا کے کسی کو جاتے تھے۔ اس سفر میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر سفر جنگ میں ساتھ رہے، اس دفعہ وہ نہیں گئے بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ منورہ کا امیر قائم مقام مقرر کیا۔ اور یہی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت ہونے لگا تو وہ رو رہے تھے دیوار کی ایک طرف منہ کر کے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا اے صحابی رسول، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ ہر جنگ میں ساتھ رہے ہیں، آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارتیں نہیں دی؟ آپ تو بدری صحابی ہیں، بدری صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو وہ آگے کرے پیچھے کرے سب معاف ہے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ پلٹے اور کہنے لگے بیٹا مجھے ایک وجہ سے اپنی مغفرت کی اللہ سے کی کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بخشنا چاہے گا تو یہ وجہ سے مجھے بخش دے گا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے دل میں آج تک کسی کے لیے کبھی کچھ برا نہیں آیا۔ آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رسول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساری جنگوں میں جہاد میں شریک ہونا، ساتھ رہنا، مدینہ منورہ کا سفر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کا اپنا قائم مقام مقرر کیا ہے۔ یعنی کوئی تو بات ہوئی گی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ میں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینہ منورہ کا امیر مقرر کیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھے مطلب اللہ میری مغفرت کر دے گا، یعنی جس وجہ کو بنائے گا وہ یہ ہے کہ ابو دجانہ کے دل میں کبھی کسی کے لیے کچھ برا نہ آیا۔ اور آج ہم اپنے بارے میں دیکھ لیں تو ہمارے دلوں کا حال ہم خود جانتے ہیں کہ جہاں دو لوگ ساتھ بیٹھے وہاں تیسرے کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے کس قدر قدورتیں اور نفرتیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہر کسی سے، ہر کسی مسلمان کے دل کے بارے میں ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قوی روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 ذی القعدہ کو ہفتے کے دن ظہر کے بعد مدینہ منورہ سے جو ہے وہ اپنا رخت سفر شروع کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ بھی دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسائل بھی بتائے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحلیفہ پر آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحلیفہ آ گئے تو ذوالحلیفہ ہمیں پتہ ہے کہ ذوالحلیفہ مدینہ منورہ میں سے تقریباً شاید 9-10 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جس پہ مدینہ منورہ کی جو ہے وہ میقات آ جاتی ہے، اور یہ سب سے دور والی میقات ہے جو کہ مدینہ منورہ سے بالکل شروع میں، یعنی آپ مدینہ منورہ سے آپ نے حرم سے سفر شروع کیا تو بالکل 8-9-10-15 کلومیٹر کے اندر اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذی القعدہ کو نکلے ہیں، سفر شروع کیا ہے، اور احرام کھلے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 10 کو، یعنی 24 ذی القعدہ سے لے کر، اور یہ بات کنفرم ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ 29 کا تھا، تو 24 سے لے کر 29 تک تقریباً 24، 25، 26، 27، 28، 29 6 دن یہ ہوتے ہیں، اور پھر 10 ذی الحج جو ہے وہ تقریباً آپ علیہ الصلوۃ والسلام 16 دن 15-16 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام احرام سے تھے اور حالت احرام سے تھے۔ ایک اور بات اہم بتاؤں کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ بات عام علماء اور اہل علم جو علماء عام لوگوں کو بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، لیکن اہل علم کے نزدیک یہ بہت مشکل مسئلہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حج جو ہے وہ کون سا تھا۔ دلائل علماء کے پاس، اہل علم کے پاس مختلف رائے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ بات عوام الناس اور علماء جو عوام کو بتاتے ہیں وہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے۔
اور اس بات کا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ جو چاہیں حج کر لیں. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کچھ قارن بھی تھے، کچھ مفرد بھی تھے، کچھ نے تمتع بھی کیا تھا. تو ہمارے یہاں عمومی طور پر اس فضائل کے اندر اتنا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اتنا جھگڑا کر لیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے باقاعدہ لڑائی کا تصور اختیار ہو جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل علم کے نزدیک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حج جو ہے وہ قابل بحث ہے، علمی بحث ہے. لیکن عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قارن تھے. اور قارن جو حج ہے وہ مشکل حج ہوتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ جو احرام حج اور عمرے کا بن جاتا ہے تو وہ جا کے آپ کو حج کے بعد، عرفہ کے بعد، دوسرے دن قربانی کے بعد ہی کھلنا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذی القعدہ کو نکلے ہیں احرام کی حالت میں. 24 کو نہیں، 25 کو نکلے، کیوں 24 کو تو مدینہ منورہ سے سفر کیا آپ نے، تو 15 دن آپ، اور دوسرے دن پھر آپ نے احرام باندھا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر 15 دن احرام کی حالت میں ہونا، یعنی احرام کی تمام کنڈیشنز میں ہونا. اسی لیے اہل علم کے نزدیک قارن ایک مشکل حج ہے، اور اسی وجہ سے ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ قارن، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، اس لیے سب سے افضل حج قرن ہی ہے، کیونکہ اللہ جو ہے اپنے نبی کو کم درجے کا حج نہیں کروا سکتا. بار دوسرے فقہا کی دوسری رائے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اہل علم کے درمیانی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ایک اہل علم کے نزدیک ایک افضل ہے، ایک اہل علم کے نزدیک ایک افضل ہے، تو یہ امت کا فائدہ ہے، جو جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. لیکن اصل حج تو یہ ہے کہ جس سے انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 24 کو نکل کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ظہر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں، اور عصر پہ آپ پہنچ گئے. یہاں پر پہنچنے کے بعد ذوالحلیفہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قصر نماز پڑھی ہے، اور قصر نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے خیمے لگ گئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ اپنا وقت گزارا، اور رات آپ نے وہیں قیام کیا، اور اس کے بعد آپ نے صبح غسل کیا، اور پھر احرام کی تیاری شروع کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ملے، صبح غسل کیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کنگھی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تیل لگایا، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو لگائی. یہ احرام سے پہلے کی بات ہے، یعنی احرام سے پہلے مسلمان جو ہے وہ خوشبو بھی لگا سکتا ہے، اور خوشبو لگانا سنت عمل ہے. نہائے گا، جب تک نیت نہیں باندھی اس سے پہلے وہ کام ہو سکتا ہے. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ وہاں سے احرام باندھا، اور جس جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقیم تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحلیفہ کے مقام پر مقیم تھے، وہیں پر ایک درخت تھا جس کو شجرۃ ذوالحلیفہ کہتے ہیں. یہیں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں کی بیوی، ایک بیوی جو ان کی ازواج مطہرات، ان کی ازواج تھیں، ان میں ازواج میں سے ایک بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے گھر ولادت ہو گئی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ، اب یہ اسماء بنت عمیس جو ہیں یہ پہلی ان کی جو نکاح ہوا تھا ابو بکر سے پہلے حضرت جعفر ابن طالب رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا. اور جب جعفر ابن طالب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا تھا. اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا تھا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں نہ یہ کوئی عیب کی بات سمجھی جاتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو دوسرے ان کی بیوی کے پاس کوئی نکاح کا پیغام بھجوا دے اور وہ نکاح کر لے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ عین صحابہ کا عمل تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ جو حضرات، جو اہل تشیع حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعان کرتے ہیں، ان سے ذرا یہ کوئی سوال پوچھے کہ جعفر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ
رشتہ دار تھے، ان کی اہلیہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ابو بکر سے نکاح ہو گیا، اور ابو بکر سے نکاح ہونے کے بعد جب رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اگر ایمان پہ مسئلہ ہے تو ان کی بیوی سے کیسے سیدنا علی نکاح کر سکتے ہیں؟ یہ تو عین جو ہے وہ رشتہ داریاں ہیں جو کہ اتنی کلوز تھی اہل بیت اور صحابہ میں کہ ان کے آپس میں نکاح ہوئے ہیں۔ بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کا مسئلہ لے کر، اپنی اہلیہ کا مسئلہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر پہ محمد یعنی بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، محمد بن ابی بکر آپ نے نام رکھا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب یہ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کہو کہ غسل کر کے بس احرام باندھ لے اور نیت کر لیں اور آگے چلیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں پر اپنی جس جگہ آپ کا قیام تھا، جہاں پر مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وہیں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نمازیں پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس نماز کے اندر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں سے تلبیہ پڑھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں سے تلبیہ پڑھا، ایک روایت میں آتا ہے جب اپنی سواری قصوہ پہ سوار ہوئے تو وہاں سے تلبیہ پڑھا، اور ایک روایت میں آتا ہے جب آپ وادی بیدا سے کی طرف سے گزرے تو آپ نے جو ہے وہ تلبیہ پڑھا۔ اب آپ دیکھیں تو ان تینوں روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا تلبیہ تھا جو پڑھا تھا وہ مسجد، کیونکہ ایک چھوٹی جگہ تھی وہاں کچھ لوگوں نے سنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ پہ جب بیٹھے تو اور مجمع تھا تو انہوں نے سنا، اور اس کے بعد وادی بیدا سے جب گزرے تو اور لوگ موجود ہوتے تھے تو باقیوں نے بھی سن لیا، تو بظاہر روایات کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے پہلے ایک کام اور یہ کیا تھا کہ اس زمانے کا ایک ایک اس زمانے کا ایک عمل تھا کہ حج کے جو جانور ہوتے تھے ان کو جوتوں کا ہار پہنا دیا جاتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جانور ساتھ تھے ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار پہنا دیا۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا کہ صحابہ کو تلقین کیجئے کہ وہ زور سے تلبیہ پڑھیں۔ آج ہمارے یہاں ایک طور پر کم و بیشی یہ کمی دیکھی جاتی ہے کہ ہم کیونکہ سعودیہ میں رہتے ہیں تو عمرہ کرنے اکثر ہم چلے جاتے ہیں، تو دیکھا یہ گیا کہ لوگ تلبیہ میں بہت کمی کرتے ہیں اونچی آواز سے، مردوں کے لیے خاص طور پر کہ ان کو اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے۔ حجاج کے اندر یہ بات دیکھی گئی کہ وہ اب اس کی اہتمام نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہیں تو کم کرتے ہیں۔ ہمیں زور زور سے پڑھنے کا مردوں کو حکم ہے، تو یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو آ کے اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول صحابہ سے کہیے زور زور سے تلبیہ پڑھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں نجلہ اسلمی، ناجیہ اسلمی، ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانوروں کا محافظ بنا دیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے جانور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، جو اپنی قربانی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے گئے تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سپرد کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے ذوالحلیفہ سے دوسرا سفر ہوا، آگے نکلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ روحا کے مقام پر ٹھہرے۔ یہ مدینہ سے تقریباً 36 مائلز کے فاصلے پر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں نمازیں پڑھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تقریباً 70 انبیاء جو ہیں انہوں نے یہاں نمازیں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تیسری جگہ تھی جس کو اسایا اور رویسا کہتے ہیں، یہاں یہ تقریباً روحا سے 14 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو سفر کر کے رویسا کے مقام پر پہنچے، اور رویسا سے مقام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر تھا، جو صحابہ ساتھ تھے، وہاں سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے مقام پر رکے جس کا نام عرش تھا، اور چوتھے مقام پر عرش کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیونکہ سارا سامان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا سامان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کے اوپر بندھا ہوا تھا،
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की ऊँटनी जो थी वो कहीं गुम गई, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु इंतहा से ज़्यादा अपने नौकर पर जो है वो अपना गुलाम जो था उस पर नाराज़ हुए, बल्कि कुछ रिवायत में आता है कि आपने अपने नौकर को मारा भी। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर मुस्कुराए भी कि ये देखो एहराम इसने बांधा हुआ है और ये अपने नौकर अपने गुलाम को मार भी रहा है। असल में दरअसल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से कैसे ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को मसला अपना नहीं था, मसला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को इस चीज़ का था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी वजह से तकलीफ हो रही है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितना सामान था वो सारा का सारा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊँट गुम होने की वजह से दरअसल तकलीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ रही थी। इसी तरह एक वाक़या हमने ये पढ़ा था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे, तो जब हिजरत कर रहे थे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को डर हुआ गार के अंदर, क्योंकि कुफ़ार बिल्कुल ऊपर ही खड़े हुए थे, और वहाँ पर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल की और फरमाया, अल्लाह के रसूल ला तहज़न, अल्लाह ताला आपके साथ है, और तुम जो दो मौजूद हो, तुम दोनों के साथ तीसरा अल्लाह है। यानी अबू बकर और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और अल्लाह के रसूल आप जो हैं उनके साथ तीसरा अल्लाह है। तो उस वक़्त भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई अपनी ज़ात का डर नहीं था, उस वक़्त ज़ात का डर कैसे हो सकता था? और वहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुरान का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया अरबी में, ये वही लफ़्ज़ है जो कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरिया के अंदर बहाया था, उस वक़्त भी ये ला तहज़न का ही लफ़्ज़ इस्तेमाल किया था। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा को अपना गम नहीं था, गम फ़िक्र मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला जो लफ़्ज़ लेके आए हैं कुरान में, वो यही लेके आए थे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को बताने के लिए, अबू बकर सिद्दीक का गम नहीं, अबू बकर को इसका गम नहीं है कि उनकी जान को खतरा है। गम इस बात का है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार कहीं तकलीफ ना पहुँचाएँ। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि इश्क नबी में, मोहब्बत रसूल में, अताअत रसूल में, सुन्नत रसूल की पैरवी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में तमाम सहाबा से ऊपर थे। वहाँ फ़िक्र ये थी कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मेरे मदनी को रज़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ हो रही है इस सफ़र में मेरी वजह से। इसी दरमियान में एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, वो हज़रत फ़दाला असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको ये खबर हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रख्ते सफ़र जो है वो ऊँट गायब हो गया है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खाना यानी हलवा लेके आए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अबू बकर आओ मेरे साथ, आओ अल्लाह ताला की तरफ से नेमत आई है, इसको इसको खाते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक़्त बहुत नाराज़ थे अपने उस पर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर को तसल्ली दी, अबू बकर, ए मेरे दोस्त, ए मेरे सिद्दीक, तुम परेशान ना हो, ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। इसी दरमियान में हज़रत सआद और अबू कैस रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रमाया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमें खबर मिली है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऊँट खो गया है और आपका सामान खो गया है। आप हम पर मेहरबानी फ़रमाइए, आप हमसे जो है वो, हम आपको अपना सामान दे देते हैं, हमारे पास सामान है रख्त सफ़र। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक़्त तक खबर मिल गई कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का सामान मिल गया। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि मेरे सहाबा, अल्लाह ताला तुम्हारे माल में बरकत दें, हमें अपना सामान मिल चुका है। असल में दरअसल मसला ये था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सफ़र में किसी के माल की शिराकत, किसी का कोई चीज़ नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि ये महज़ अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ात से ये सारा अमल करना चाहते थे। बहरहाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफ़िला आगे बढ़ा और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबवा के मुकाम पर पहुँचे, और ये मुकाम मदीने मुनव्वरा से जो है वो जो है वो
آگے کی طرف تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام روحا سے نکلے، روحا سے ارچ رویسا پہنچے، رویسا سے ارچ پہنچے، اور ارچ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب ابوا پہنچے۔ اور یہ ابوا وہی مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہم سب پوری امت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدفون تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت مانگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دینے کے لیے پہنچے، اور وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ وقت گزارا، اور وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو نہیں تھپتے تھے، کیونکہ یہ وہی مقام تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اپنی ماں کے ساتھ، یعنی وہ حبیب رسول جن کو بچپن میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے باپ کا سایہ چھن گیا ہو، اور جب آپ مدینہ منورہ آئے ہوں اور مدینہ منورہ میں یہودیوں سے یہ خبر ملی ہو ان کی والدہ کو کہ یہ جو بچہ تمہارے ساتھ ہے، یہ یہود سے اس کو بچا لینا، کیونکہ اس کے اندر تمام وہ خصوصیات ہیں جو کہ ایک نبی کے آنے کی ہیں، اور وہ حضرت آمنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے نکلی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ام، آمنہ حضرت آمنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں، اور ایک ان کی باندی ساتھ تھیں، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان میرے حبیب اور مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ بہت کم عمر تھے اس وقت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے لیے رو رہے تھے، اور ان کی جو باندی تھیں، ان کی جو غلام تھیں ان کے ساتھ، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے جا رہی تھیں، اور آج وہ دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ وقت دکھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر، پوری امت انسانیت کے لیے ایک رحمت بن کر، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اوپر سب سے بڑا احسان عظیم بن کر اس دنیا سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی سفر کی طرف تھے حج کے لیے۔ یہ وہی مکہ مکرمہ تھا جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دے کے نکال دیا گیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصے پہلے فاتح بن کر وہاں حاضر ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر اطہر پر حاضر ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کچھ دیر قیام فرمایا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق، یہ کون سی جگہ ہے جس سے ہم یہاں گزر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول، یہ وادی اسفان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دراصل عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ سوال پوچھ لیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صدیق، یہ دراصل وہ وادی ہے جہاں پر میرے دو بھائی حضرت حود اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تھے، اور در منشور میں ہے کہ اسفان میں دراصل حضرت حود اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں بھی ہیں۔ اسی درمیان میں سراقہ بن مالک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے اور مکے والوں نے انعام رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زندہ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ ہلاک کر دینے کے اوپر، کہ کوئی اس طرح ان کو پکڑ کے لے آئے زندہ یا مار کے، تو سراقہ بن مالک وہ شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیچھے بھاگا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچ بھی گیا تھا، اور ابو بکر صدیق نے بولا تھا کہ اللہ کے رسول دیکھیے یہ ہماری طرف آ رہا ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، تو اسی وقت سراقہ بن مالک کی جو اونٹ جو سواری تھی، اس کے گھوڑا تھا غالباً، اس کے جو
جو ٹانگیں تھیں وہ زمین میں گڑ گئی تھیں، اور ایک روایت بعض روایت میں آتا ہے پہلی دفعہ نکلی، پھر آگے کی طرف آیا، پھر پھر نکلی، اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کا انتظام فرما، اور آخری میں وہ بالکل جم گیا۔ فائنلی اس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب میرا جو مسئلہ ہے وہ آگے نہیں ہو سکتا، یعنی میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ، میں پہچان گیا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب آپ مجھے اپنی امان دے دیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سراقہ، مجھے تمہارے لیے امان ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نبی برحقیق، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دفعہ آپ فاتح مکہ بن کے ہوں گے، تو آپ مجھے امان دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا سراقہ، میں تو تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ فارس کے کنگن تک دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فتح ہوا، روم کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو جب وہ فتح ہوا، بلکہ یہ کہہ لیں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، روم کا جو بڑا تھا وہ کیسر و کسرا تھا، تو اس کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب مال غنیمت لایا گیا تو آپ نے کہا کہ اس مال غنیمت میں کچھ کم ہے، دو کنگن کم ہیں۔ جب تلاش کیے گئے تو وہ دو کنگن مل گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے سراقہ یہ تیری امانت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ یہ میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے دو کنگن دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ہجرت کر رہے تھے چھپ کر، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دکھایا تھا کہ اے سراقہ، تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ وقت آیا کہ جب سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں وہ کنگن دیے گئے۔ اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا جو اونٹ تھا وہ بیمار ہو گیا، اور یہ تقریباً شاید بلکہ اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف کے مقام پر پہنچے، اور یہ صرف کا مقام دراصل وہ مقام ہے جس پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا تھا عمرہ جب کرنے گئے تھے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی پر اسی مقام پر رخصتی کی تھی، اور پھر اسی مقام پر سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر بھی ہے۔ اسی سفر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ازواج مطہرات میں سے جن کا نام حضرت صفیہ ہے، بنت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ہے، بنت حی رضی اللہ عنہ ہے، ان کا جو اونٹ تھا وہ بیمار ہو گیا، اور ان کا اونٹ بیمار ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تسلی دی، جب انہوں نے تسلی دی، اور اللہ کے رسول، روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ خود آنسو صاف کیے۔ لیکن جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو تسلی دینے کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کی، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پھر رونے لگی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے زینب، تمہارے پاس ایک اور اونٹ ہے، حالانکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بہت اعلیٰ عمدہ اونٹ تھا۔ تو آپ نے کہا کہ تم میری ایک اور بیوی جو کہ صفیہ ہے، وہ تم اپنی بہن کو ایک اونٹ دے دو، تمہارے پاس زیادہ سواریاں ہیں۔ تو حضرت زینب نے کہا میں ایک یہودن کو اونٹ دوں گی، کیونکہ وہ دراصل حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں سے تھیں۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہا سے زیادہ بات بری لگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے سفر کے اندر حضرت زینب بنت جحش سے اپنا تعلق قطع کیا، آپ نے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ واپس آ گئے، اور مدینہ منورہ آنے کے باوجود، محرم اور سفر تک گزرنے کے باوجود، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ان کے پاس جاتے اور نہ ان سے بات کرتے۔ انتہا سے زیادہ ایک دفعہ جب آپ مایوس ہو گئیں، جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لائے، ان کے حجرے میں تشریف لائے۔ جب دیکھا تو جب انہوں نے سایہ دیکھا کہ کسی آدمی کا سایہ ہے، تو ان کو تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔
تو وہ پریشان ہو گئیں، دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کی ناراضگی سے سمجھی تھی کہ آپ کبھی تشریف نہیں لائیں گے. انہوں نے اسی وقت ایک باندی تھی ان کے پاس جس کو وہ پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتی تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے وہ باندی ہبہ کر دی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس رہے ان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے راضی ہو گئے. تو بعض اوقات زبان کا کہہ دینا انسان کو بہت تکلیف دیتا ہے، اور یہ جملہ حضرت زینب بنت جہش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیوی تھیں ان کے لیے نکلا، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جملے سے تکلیف ہوئی. آپ سوچیں اتنی بڑی تکلیف تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے حج کے سفر میں واپسی سے لوٹنے کے بعد، اس کے بعد سے لے کر محرم اور اس کے بعد سفر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بات نہیں کی. اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک جگہ تھی جو کہ چھٹا مقام تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسفان کا مقام تھا، یہاں پر ٹھہرے. اس کو آج سے کوئی تقریباً 50 60 70 100 سال پہلے تک اس کو وادی فاطمہ بھی کہا جاتا تھا. یہ وادی فاطمہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہاں پر ایک عورت تھی ترکش، مطلب ترک اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ تھا، اور اس کے بڑے باغ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اس مقام کے بارے میں پوچھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں بتایا کہ یہاں ہود اور علیہ الصلوۃ والسلام اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تھے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف کے مقام پر پہنچے، جو تقریباً مدینہ مکہ مکرمہ سے 6 میل کے فاصلے پر تھا. اور اسی مقام پر جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہاں پر سیدنا میمونہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا، یہیں پر آپ نے رخصتی کی تھی، اور سیدنا میمونہ کا بھی یہیں انتقال ہوا. اسی مقام کے آس پاس اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو فیمینائن ایشو پیش آ گیا، اور جب ان کو یہ مسئلہ پیش آیا تو وہ رونے لگیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ میرا حج تو برباد ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو دلاسا دیا. اسی درمیان میں ایک بات اور بتا دوں کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا جب اونٹ بیمار ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رو رہے تھے اور رو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ اور رونے لگی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان سے ناراض ہو گئے تھے. تو صفیہ رضی اللہ عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو دوران سفر بلایا اور فرمایا، عائشہ تجھے پتہ ہے کہ میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ وہ چیز ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس وقت ناراض ہے، میرے اونٹ جو بیمار ہو گیا اس پہ میں رو رہی تھی. تو یہ وہ واقعہ نہیں ہے، حضرت زینب بنت جہش وہ ہیں جنہوں نے حضرت صفیہ کے بارے میں کلمات کہے تھے. حضرت صفیہ کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا اما عائشہ، میں عائشہ میری بہن، میں تجھے اپنی جو ہے وہ باری ہبا کرتی ہوں، یعنی میں تجھے اپنی باری دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرنے کی، اور بس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے تم راضی کر دو میرے بارے میں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات قبول کر لی. جب اما عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آئے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ موجود تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کہ آج تو یہ تو صفیہ کی باری ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو دیتے ہیں. تو بہرحال یہ بات ایسی، کیونکہ تاریخاً میں بات ساری تاریخ ہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو بات آ گئی تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو فیمینائن ایشو پیش آ گیا، اور فیمینائن ایشو پیش آنے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں، اور پوری امت کی عورتوں کے لیے مسائل کا مسائل بتا دیے گئے اس سفر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسوانی مسئلے کی وجہ سے. یعنی امت کی اصلاح بھی تو کرنی تھی کہ مسائل اگر یہ پیش ہی نہ آتے تو امت کو پتہ کیسے چلتا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ سفر میں ساتھ تھے، یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اور فرما دی تھی کہ جو اپنے ساتھ جانور لے کے آئے گا وہی قرن کرے، باقی سب جو جانور ساتھ نہیں لے کے آئے وہ اپنے کا عمرے کا احرام کھول دیں. یہ بات آگے چل کے ابھی مزید آئے گی. لیکن اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اما عائشہ تمہیں پریشان ہونے والی بات نہیں، تم جو ہے وہ حج کا احرام میں رہو گی اور حج کے سفر میں اسی طرح چلو گی.
اس کے بعد نسائی کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ہو گیا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو عمرے کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہیں سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ مسجد عائشہ کے پاس سے عمرہ تنعیم جس کو کہتے ہیں وہاں سے احرام باندھا تھا. تو امت کے لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے پوری امت آج 1400 سال سے مستفید ہو رہی ہے کہ مکہ مکرمہ سے 15-20 کلومیٹر پر ایک میقات موجود ہے، وہاں سے جاتی ہے اور عمرہ کر کے آ جاتی ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور تنعیم کے مقام پر، یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رکے، اور ایٹھ جو مقام تھا، آٹھواں جو مقام تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، ذی الطوا کا مقام تھا، معذرت ذی الطوا کا مقام تھا. اور ذی الطوا کے مقام جو ہے دراصل مکہ اور تنعیم کے درمیان ہے، یعنی مکہ اور تنعیم کے درمیان یہ مقام تھا. یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر رکے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا، اور تقریباً 4 ہجری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک وادی تھی وہاں سے گزرے، وادی ارزق، اور آپ نے کہا مجھے وہ اللہ تعالیٰ نے منظر دکھا دیا ہے کہ جو منہ کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا بھائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حج کس طرح کر رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح حج کیا تھا، وہ وادی ارزق کے مقام پر جو مکہ کے پاس تھی، مکہ کے اندر تھی، وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح 4 ذی الحج کو مکہ مکرمہ پہنچے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن کے وقت میں مکہ مکرمہ پہنچے اور اتوار کا دن تھا، اور جیسے میں نے کہا کہ ذی القعدہ 29 کا مہینہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں داخل ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، یعنی بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کی. بعض روایت میں دوسری بات ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تحیات المسجد نہیں پڑھی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے گئے ہیں دعا مانگتے ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا ہے اور استلام کیا، اور پھر اس کے بعد اپنا طواف شروع کر دیا. اسی طواف کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمل کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو ایک بازو تھا وہ کھول کے اپنے احرام کو دوسرے بازو کے نیچے، اس بازو کے نیچے سے نکال دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بعض روایت میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنا طواف پیدل کیا، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا طواف اونٹ پہ کیا. علماء نے اس دونوں روایتوں کو پھر جمع کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کے جو چکر لگائے وہ پیدل لگائے تھے، لیکن جب مجمع بڑھنے لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سواری پر اپنا احرام، اپنا سفر، اپنے طواف باقی مکمل کیے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح طواف قدوم ختم کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود پہ استلام کرنے کے حجر اسود پر پہنچے، استلام کیا، پھر زمزم پیا، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے بعد پروسیڈ کر گئے صفا کی طرف. پھر صفا سے مروہ جو ہے آپ نے چکر لگائے. اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن کی آیت ہے مکہ، وہ جو صفا اور مکہ کے بارے میں من شعائر اللہ، اس کو ریسائٹ کر رہے تھے. اور جو میلان اخدرین، جو 2 گرین لائٹیں ہمیں نظر آتی ہیں ان لائٹوں کی جگہ، اس کے درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھاگے. صحیح کے اوپر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اختلاف ہے. بعض نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح جو ہے وہ جو ہے اونٹ پر کی ہے. پھر بھی علماء کی وہی بات کہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ نے صحیح جو ہے وہ اپنی ویسے کی ہو، پھر بعد میں پیدل کی ہو، بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سواری پر کی ہو. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ عمرہ مکمل ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ اعلان کروا دیا کہ جو لوگ اپنے جانور ساتھ نہیں لائے ہیں وہ اپنے احرام کھول دیں. یعنی اگر جو اپنے جانور ساتھ لے کے آئے ہیں وہ تو احرام یعنی قرن رکھیں، اور جو احرام نہیں لائے، جو اپنے جانور اپنے ساتھ نہیں لے کے آئے ہیں، وہ جو ہے وہ اپنے احرام کھول دیں، یعنی وہ اب تمتع کی طرف چلے جائیں. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل اور بعض ائمہ کی رائے یہ ہے کہ قارن جو ہے ہمیشہ اپنے جانور ساتھ لے کے آتا ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ قارن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے،
کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی یمن سے آئے تھے، جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن صدقات کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور بھی لے کے آئے تھے۔ اور اگر ہم ویسے دیکھیں تو اس طرح تو پھر اب تو دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اپنی سواری اپنے جانور خود ساتھ لے کے آ سکتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ پوری دنیا سے جہازوں سے آتے ہیں، کوئی کسی سے آتا ہے تو وہ اپنے جانور کہاں سے ساتھ لے کے آئے گا؟ اور پھر اس طرح تو قارن کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ابو حنیفہ کی رائے اس کے بارے میں تھوڑی سی مختلف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قارن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ یہ خاص مسئلہ تھا۔ بہرحال علماء اس بارے میں بہتر زیادہ بتا سکتے ہیں، لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک ایک شخص جو کہ بغیر جانور اپنے لے کے آیا ہو وہ بھی قارن ہو سکتا ہے۔ اسی درمیان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جن کو یمن کے بارے میں نے جیسے ذکر کیا، ان کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن صدقات کے لیے بھیجا، کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ وہاں سے یمن سے نکلے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جانور ساتھ لیے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ کے رسول سے ملے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے کون سے حج کی نیت کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری تو حج کی نیت یہ تھی کہ جو میرے نبی کی نیت ہوگی، جو میرے مدنی کی نیت ہوگی علیہ الصلوۃ والسلام، وہی میری نیت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے علی، بس پھر تم بھی احرام نہ باندھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اپنی اہلیہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس خیمے میں پہنچے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تو خوشبو لگائی ہوئی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ناراضگی ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم احرام میں ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے علی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جس کی قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو وہ احرام کھول دے، تو مسئلہ آپ نے سمجھا دیا۔ اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے تھوڑا سا دور وادی بطھا کے اوپر 4 دن قیام کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے صحابی سعد رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بیمار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ان کی عیادت کے لیے بھی گئے۔ ساتھ ساتھ اس 4 دن کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرم آتے رہتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی درمیان میں خطبہ دیا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے بارے میں بتایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ کیا کیا میری امت میں واقعات پیش آئیں گے، کہ کس طرح وہ بے دینی ان میں پھیلے گی، اور کس طرح سے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تمام واقعات آپ نے ذکر کیے کہ کس طرح سے مسلمانوں کا قیامت کے بارے میں، جو قیامت جب قریب ہوگی تو مسلمانوں کے احوال ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 4 دن جیسے میں نے کہا کہ بطھا کے مقام پر رہے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منا سفر اختیار کیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ باذن الرحمن اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، میرا تو ارادہ یہ تھا کہ آج حج کا پورا میں واقعہ کر دوں گا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اب ہمیں تقریباً ایک سیشن کم از کم اور کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی ہم منا سے لے کر سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منا کا سفر، اور پھر منا سے لے کر عرفات سے پھر واپسی کے 3-4 دن، اور پھر واپسی مدینہ منورہ کا سفر باقی ہے، کیونکہ اب تقریباً گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہم عمومی طور پر 1 گھنٹے کی سیشن کرتے ہیں۔ اس پورے سیشن میں جو جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جس کتاب سے میں نے سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے وہ حجۃ الوداع اور عمرات النبی، حضرت شیخ زکریا دامن برکاتہم عالیہ کی کتاب سے ہے، اس سے ہی میں نے سب سے زیادہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین و دنیا دونوں کی سب کی برکات نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ حج کرنا نصیب فرمائے جس حج کا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری امت پر رحم فرمائے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم تقریباً 48ویں سیشن پر ہیں، اور اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجھے اندازہ ہے وہ تقریباً 2 سے 3 سیشن تک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باقی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف احوال کو تذکرہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض خطوط کو دیکھیں گے، اور بہت ساری دوسری چیزوں کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے،
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر حیات دے یا ایمان پر ہی موت دے، قبر پر ہماری قبر والی زندگی کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں پر رحم فرمائے، ہماری جو بچے زندہ ہیں، جو بچے حیات ہیں، ان تب کو تمام بیماریوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ جلد جلد اس بیماری سے پوری امت کو نجات فرمائے، خصوصاً پاکستان میں انڈیا کے مسلمان اس وقت، اور پوری دنیا کے عالم کے مسلمان جو اس وقت اس پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا یاب کرے، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر وخیر الجزا۔